خیرات کو رکھا گیا۔ اور نمبر 4 احسان کا معاملہ یہ ہوگا کہ قرض کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو اکنامک سیکوینس بنتا ہے، جو معاشی ترتیب و تشکیل طے پاتی ہے، آپ دیکھیے کہ جب یہ نظام ہوگا تو یہ منی ٹو منی نہیں ہوگا، منی ٹو کمیونٹی ہوگا۔ جب سود کے بغیر لوگوں کو قرض دیا جائے گا، چاہے وہ تجارتی اغراض کے لیے دیا گیا ہو یا غیر تجارتی اغراض کے لیے دیا گیا ہو، اس کے دو پہلو نکلیں گے۔ اگر غیر تجارتی اغراض کے لیے دیا جانے والا روپیہ ہوگا، مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو جو ہے بلا سودی قرض دیا گیا کہ وہ علاج اور معالجہ کرائے، جب وہ آدمی صحت مند ہوگا تو وہ آدمی کمانے کے قابل ہوگا۔ اور جب وہ شادی بیاہ کے لیے قرض لے گا تو اس طرح سے ایک جوڑا ترتیب پائے گا اور ایک زندگی کا مسئلہ حل ہوگا اور کمائی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے جب تجارتی اغراض کے لیے قرض دیا جائے گا، وہ تجارتی اغراض کے لیے لیا جانے والا قرض گویا پروڈکشن کے لیے کام آئے گا۔ جو روپیہ اور پیسہ لیا گیا ہے اس کی فکر سود ادا کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی فکر یہ ہوگی کہ اس سے اشیاء کو کیسے پیدا کیا جائے، اس کی تشہیر کیسے ہو، اس کی طلب مارکیٹ کے اندر کیسے پیدا کی جائے اور اس کو کیسے فروخت کیا جائے۔ جب روپیہ اور دولت سے اشیاء کی پیداوار ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب اشیاء کی پیداوار ہوگی تو دولت میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جب کارخانے کھولے جائیں گے، اشیاء پیدا کیے جائیں گے، طلب بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کارخانے قائم ہونے سے لوگوں کا روزگار بڑھے گا، روزگار بڑھنے سے لوگوں کی آمدنیوں کی سطح بلند ہوگی، قوت خرید بلند ہوگی۔ جب قوت خرید بلند ہوگی تو بازار میں اشیاء کی طلب بڑھے گی، جب اشیاء کی طلب بڑھے گی تو اشیاء مزید بنائے جائیں گے، طلب کے مطابق بنائے جائیں گے۔ تو اس طرح سے جب طلب کو بنایا جائے گا تو مزید اس سے دولت پیدا ہوگی۔ تو گویا بلا سودی نظام کے اندر ایک پیدا کنندہ، ایک پروڈیوسر کی سب سے بڑی جدوجہد ہوگی کہ وہ دولت میں اضافہ کرے، اس سے ترقی میں اضافہ ہوگا، اس سے نشو و نما میں اضافہ ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیے کہ بلا سودی نظام کے جو ثمرات بڑھیں گے، یہ اصل بات ہم کو کرنا ہے کہ ایک سودی نظام کے جو اخلاقی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، جو تمدنی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، جو معاشرتی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، جو معاشی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تجارت کے اندر مضاربت پائی جاتی ہے جو بلا سودی قرض کے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آدمی کا نفع متعین ہوگا۔ سود خوروں کا کہنا یہی ہے کہ ہم اپنے سرمایہ کا نفع جو سامنے والے سے فریق آسانی سے حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کا اپنی دولت میں سے ہر فرد کو حق حاصل ہے، لیکن اس کی تشکیل بالکل الگ ہونی چاہیے کہ متعین نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح محنت کرنے والے کے سامنے خطرہ ہر وقت منڈلاتے رہتا ہے، مال کے نقصان کا، تجارت کے نقصان کا، لہذا وہ کبھی فائدے میں ہوگا اور کبھی نقصان میں ہوگا۔ لہذا جو کوئی بھی اپنا مال کسی اور کے حوالے کرتا ہے، جس محنت کرنے والے کے حوالے کرتا ہے، اس کو بھی